عزاداری کے لیے ہم وقت کوشاں رہتے تھے اور انہوں نے ان پہلوؤں پر عزاداری کی گفتگو کی اور انہیں اجاگر کرنے کی کوشش کی اور عوام سے ان کو روشناس کرایا کہ جو بہرحال بہت کم دیکھنے میں آتا تھا۔ مثلا آپ دیکھیں مختار نامہ ایسی چیز تھی کہ جس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آس پاس ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا مگر جناب مختار، ان کی شخصیت اور ان کے اعوان و انصار اور ان کا کردار انتقام سید الشہداء میں کیا رہا ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے، بچوں کو ذہن نشین کرنے کے لیے وہ مختار نامہ مستقل کرایا کرتے تھے۔ اس میں ذاکر بدل جاتے تھے مگر مختار نامہ مستقل کراتے تھے۔ اسی طرح حضرت زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر مستقل مجلسیں کرتے تھے، اور ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف ایک ذاکر بلا لیا اس سے 5 مجلسیں پڑھوا لی، نہیں، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ 5 ذاکر ہیں، دن میں 5 مجلسیں ہیں اور 5 دن تک یہ مسلسل پروگرام چلتا تھا۔ اور ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ عزائے سید الشہداء کے لیے مواقع تلاش کرتے تھے، بہانے تلاش کرتے تھے کہ کسی بہانے سے مجلس عزا منعقد کی جائے، کسی بہانے سے تبرک کے بہانے مومنین کو سفرہ امام حسین علیہ السلام، دسترخوان امام حسین علیہ السلام پر بٹھایا جائے۔ بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوکھن صاحب نے امہٹ کے لیے ایک کام کیا۔ یوں امہٹ مشہور جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے علماء یہاں پیدا ہوئے اور بڑے بڑے دیدار لوگوں نے خدمت کی، مگر جوکھن صاحب نے عزاداری کے حوالے سے اپنی ایک ایسی پہچان بنائی جو مستقل ان کی پہچان ہے، اور وہ پہچانے جاتے ہیں ایک عزادار کے عنوان سے۔ صرف ایک عزادار ہی نہیں بلکہ انہوں نے زیارت سید الشہداء کا مستقل ایک اہتمام کیا، قرآن اندازی کراتے تھے اور اس میں جن کے نام نکل آتے تھے انہیں زیارت سید الشہداء کے لیے بھیجتے تھے اپنے خرچ سے۔ اب یہ وہ کیسے مینج کرتے تھے یہ تو خدا ہی جانتا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اگر آدمی نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو خدا اس نیکی کے لیے خود اسے تیار بھی کرتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے۔ یقیناً جوکھن صاحب کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھی کہ وہ مستقل ایسے ثواب کے بستی کے لیے ثواب کے مواقع فراہم کرتے تھے اور بچوں کو آشنا کرتے تھے تاریخ معصومین سے، تاریخ کربلا سے۔ آج ان کے چیلم کی مجلس ہے، ایک مجلس نہیں ہے، یہ 6 مجلسیں ہیں، ایک رات میں ہو چکی ہے، ایک اب ہونے جا رہی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن خوانی کے بعد مجلس ہوگی، مجلس کے بعد ایک اور مجلس ہوگی، پھر تبرک سید الشہداء نظر سید الشہداء کی شکل میں مومنین کو پیش کیا جائے گا، مومنین تلامل فرمائیں گے، اس کے بعد پھر ایک مجلس ہے، اس کے بعد پھر ایک مجلس اور پھر ایک شب میں مجلس ہے۔ ظاہر ہے ان کے بچوں نے اس کا اہتمام کیا اور یہ ایک پیغام ہے بہت بڑا، خدا ان کے بچوں کو سعادت عطا فرمائے اور خدا ان کے بچوں میں اس جذبے کو قائم رکھے، اور تاکہ وہ اس اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے نقش قدم پر رہیں اور اسی راستے کو اپنائیں جس پر ان کے باپ تھے، ان کے دادا تھے، ان کے پردادا تھے، ان کے پردادا اور دادا نے باقاعدہ عزاخانہ وقف کیا، زمین وقف کی۔ اسی طرح سے جوکھن صاحب کو بھی لگاؤ تھا، اور ہماری دعا ہے کہ یہ بچے بھی اسی راستے پہ چلیں جس پہ ان کے آباء و اجداد چلتے رہے تھے۔ ربنا تقبل منا۔